التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعود علی مظہر العجائب، تجد ہو عونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سے انجلی بعلی بعلی بعلی۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، و بحق علی وانت علی الاعلی، و بحق سیدہ وانت فاطر السماوات والارض، و بحق الحسن وانت المحسن، و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، و بحق اسیران کربلا، و بحق شہداء کربلا، و بحق ابی الفضل العباس علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ الہی عبادت قبول فرما، الہی مجلس عزا قبول فرما، جتنے دور نزدیک تو چل کے آئین سب نو اجر عظیم عطا فرما۔ اس عزت علی دربار اس پاک محفل مجلس سے جتنا وقت گزرے ایک ایک پل دے بدلے جزائے خیر عطا فرما۔ صدقہ آل محمد دا جڑے مومن پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جڑے مومن بے روزگار نے روزگار عطا فرما، جڑے بے گھر نے گھر عطا فرما، جڑے بے جرم قیدی نے رہائی عطا فرما، جنہ بچے امتحان دیتے کامیابیاں نصیب فرما، اور جڑے بیمار نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا بانیان دے خرچہ خراجات لنگر نیازاں سائی و سامان قبول و منظور فرما۔ میرے بھائیاں دیاں محنتاں ڈیوٹیاں لنگر نیازاں سائی و سامان قبول و منظور فرما۔ وارث بھائی دی زندگی دراز فرما، اور جڑے انہاں دے بھائی باہر انہیں میرے مالک انہاں دی ہر قدم تے محافظت فرما۔ صدقہ آل محمد دا انہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اہل بیت دا صدقہ، آل محمد دا صدقہ، جتنے مرحومین انہاں دے جا چکے ہیں سب دے درجات بلند فرما۔ تواڈے اور میرے بھی جتنے مرحومین جا چکے ہیں سب دے درجات بلند فرما۔ جتنیاں دعاواں تواڈے ذمہ لگیاں میرے ذمہ لگیاں، میرے اللہ تو دلان دراز بہتر جاننا ہے، سب دیاں دعاواں قبول فرما۔ لکھاں دی کو دعا ساڑے وارث حقیقی دے ظہور استعجیل فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرما لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنہ تلانت، پاک سیدہ دے قاتلان تلانت۔ مل کے سارے صلوات ایسی پڑھو ماحول مجلس اللہ بن جاوے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرج آل محمد۔ میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان، اللہ دا وعدہ ہے تے ذکر رک نہیں سکدا، تو اللہ دے وعدے دے مطابق حسین دا ذکر جاری و ساری ہے۔ عشرہ محرم دے سلسلے دی 8ویں مجلس جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل ہے۔ بہت سونا تسی ساتھ دیتا، بہت سونا سفر کیتا، بہت سونیاں باتاں تسی وصول کیتیاں۔ جتنی محنت میں کیتی آئی جناب نے ایک ایک لفظ ضائع نہیں کیتا بلکہ وصول کیتا۔ میرے دل وچ دعائے ہر ماتمی واسطے، ہر عزادار واسطے، ہر بزرگ واسطے۔ انہاں علم دوست چہریاں دے درمیان، پڑھے لکھے لوگاں دے درمیان آج آخری مجلس میں فضائل دی پڑھنی، کل تو فضائل نہیں پڑھنا رومن دیاں راتاں، تو میرے سارے عشرے دا فضائل، سارے عشرے دے سارے موضوع اج دے موضوع وچ بنن۔ منت صرف یہ کرنی ہے، تسی توجہ کرنی ہے، تے باقی پردے داراں دے گے اپیل ہے کہ خاموشی نال مجلس سنن۔ مستورات اگے پردے داراں گے اپیل ہے کہ خاموشی دے نال مجلس سماعت فرماؤ۔ آج دی میری مجلس دا موضوع ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ تھوڑا جہا بیدار ہو، تھوڑی جی توجہ تھوڑی چاہیے دیئے۔
تھوڑی توجہ واسطے 2-4 سطرہ میں آکھوں پھر مضمون شروع کروں. وقت اتنا ہی ہے. آج منت کی تھی وارث بھائی دی کہ ممبر جلدی مل جاوے، تو آج کو 5-7 منٹ پہلے مل گیا. تو آج میرا دل ہے 2-4 باتاں جناب نال کر دے بھی ہے. باقی زندگی، باقی ملاقاتاں، باقی سفر سونے گزر گئے. میں راضی ہوں توڑے تے تسی میرے حق وچ راضی رویا. میرے مولا فرماندن کہ جس مذہب دیاں 3 چیزاں سچیاں نے وہ مذہب سچا ہے. سب تو پہلے اس مذہب دا عقیدہ توحید ویکھو، اگر اس دا خدا سچا ہے تو پھر وہ سچا ہے. دوسرے نمبر تے اس بندے دا عقیدہ نبوت ویکھو. تیسرے نمبر تے جے جاگ دے پہ تو مولا فرمایا اس دا امام ویکھو کہ امام کیسا ہے. ٹھیک ہے، امام کیسا ہونا چاہیے. امام کیسا ہونا چاہیے. جس دا خدا جھوٹا اس تے بھی بے شمار ہے، جس دا نبی جھوٹا تو جس دا امام جھوٹا اس تے بھی بے شمار ہے. تو امام کیسا ہونا چاہیے. تو سارے فرقیاں دے علماء نے متفقہ طور تے یہ فیصلہ کیتا کہ امام کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جس دے کردار نو ویکھ کے محمد دا کردار یاد آوے. تھوڑا جہا بیدار ہو نیاز مولا. میں جناب کو دعا ہی منگی ہے، میں داد منگی نہیں، دعا تساں دینی ہے. تو میں تھوڑی سوچ تو پہلے ہی فضائل مکمل کر کے مسائب شروع کرنا. تو امام ایسا ہوئے جنوں ویکھ کے محمد یاد آوے، جس دے کردار نو ویکھ کے مصطفیٰ دا کردار یاد آوے. بھائی جان تو جس نو یہ نہیں پتا کہ مصطفیٰ دا کردار کیسا ہے، جنہوں مصطفیٰ دی سیرت دا ہی نہیں پتا، تو وہ امام کیویں چنے گا. پھر امام چن لوے کیسے پرکھے گا. تو پہلے مصطفیٰ دی سیرت پڑھنی پڑے گی. مصطفیٰ دا کردار کیسا ہے، مصطفیٰ دی سیرت کیسی ہے، مصطفیٰ نے زندگی کیسی گزاری. تسی میرے علیہ پاسے دیکھو. خاموش ہو گئے بابا جی، آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اللہ اکبر. مل کے سارے یا رسول اللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تو ویکھنا پڑے گا مصطفیٰ دا کردار کیسا ہے، پھر پتہ لگے گا جو امام کیسا ہونا چاہیے. تو مصطفیٰ دی جدو سیرت پڑھی تو پتہ لگیا کہ سرکار کیسی زندگی گزاری ہے. سرکار چند 2 ٹوٹے کیتے مگر نبوت دی دلیل نہیں بنایا. سورج پلٹایا مگر نبوت دی دلیل نہیں بنایا. سرکار دے ہتھاں دے پتھراں نے کلمہ پڑھیا، نبوت دی دلیل نہیں بنایا. درخت نو آکھیا تے درخت ٹور کے قریب آیا مگر نبوت دی دلیل. سرکار آ سکدے ہیں ویکھو میں چند 2 ٹوٹے کر دیتا ہے ہن تو میں نبی مان لو. آگ سکدے ہیں ویکھو درخت ٹور کے آ گیا، پتھر میرے ہاتھ تے کلمہ پڑھ دے پن ہن تو میں نبی مان لو. سرکار ایسا نہیں فرمایا. سورہ یونس آیت نمبر 16 اللہ دے نبی نے فرمایا میں نے ایک عرصہ تم میں گزارا ہے، کیا تمہیں اب بھی عقل نہیں آئی. جاگنا بھائی جاگنا بھائی جاگنا بھائی. نبوت دی دلیل کردار نو بنایا. مہربانی بابا، مہربانی بھائی جان. نبوت دی دلیل یا بہت شکریہ. میرے نبی نے نبوت دی دلیل کس نو بنایا؟ کردار نو. کس نو؟ کردار نو. کردار کیسا ہے؟ کردار ایسا کہ دشمن بھی مان گیا کہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. اتھوں تک بھی کہ سرکار فرمایا اگر میں آکھاں پہاڑ دے پیچھے فوج ہے منوں گے؟ انہاں کیا مننا گے. کیوں؟ انہاں کیا تو سچا ہی ہے. مصطفیٰ فرمایا جے میں آکھاں فوج ہے تے تسی پہاڑی تے چڑھ کے ویکھو تے فوج نہ ہوئے تے پھر. انہاں کیا تو ایڈا وڈا سچا ہے کہ اسی پہاڑی تے چڑھیے فوج نظر نہ آوے تے اسی آکھاں گے سن نظر نہیں پئی ہوندی فوج ہے. تیری زبان ہی چوں نکلے ہے تے فوج ہے. یعنی مصطفیٰ ایسا کردار کی دکھایا، ایسا کردار سرکار دہائی. اگوں امام ایسا ہوئے جس دے کردار نو ویکھ کے، جس دی گفتار نو ویکھ کے محمد دی یاد آوے. ایسا امام ہونا چاہیے. میں تو ایک امام دا واقعہ سناواں. میرے 8ویں امام امام علی رضا بادشاہ علیہ السلام.
سرکار جدو نیشا پور آئے نا تو نیشا پور دے لوگوں نے بڑا استقبال کیتا. مامون رشید دی حکومت آئی. مامون رشید بھی اس تو زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا, میں بہت مضمون سمیٹ لیا. تو مامون رشید خود استقبال کیتا, نیشا پور دے لوگوں استقبال کیتا. اتھوں تک کا تاریخ چ ملتا ہے 24,000 محدثین کاغذ قلم چاہ کے کھڑے ہیں کہ فرزند رسول آ رہے ہیں, سرکار دے منہ وچوں جملے نکلن گے تے اسی حدیث نقل کران گے. ٹھیک ہے, تو لوگ انتظار چن. تو جس ٹائم سرکار آئیں تو سرکار رضا دے چہرے تے نقاب آئی. سرکار دے چہرے تے نقاب آئی. ان سارا شہر انتظار چے, بادشاہ انتظار چے, محدثین انتظار چنے سرکار چہرے تو نقاب ہٹاون. جدو سرکار چہرے تو نقاب ہٹایا, جتنے حلالی بیٹھے ہو ہاں ٹھر جائے گا تے میرے حق کے دعا کر دینا. سارے شہر یک زبان ہو کے جدو سرکار نقاب ہٹایا تے سارے یک زبان ہو کے بولے, اے سید سردار اور محمد کی یادگار. جاگی بھائی نیاز حسین, انہوں ویکھ کے تو محمد یاد آ گیا ہے. اور پھر سرکار نیشا پور چ ایسا کردار دکھایا, سرکار ایسا رہن سہن اپنا کیتا, ایسی عبادت کیتی, ایسی تبلیغ کیتی کہ لوگ من گئے کہ اے اپنے دور دا محمد ہے. ان ہر پاسے چرچے رضا دے ان تے مامون دے اندر حسد کہ بادشاہ میں ہاں تے بندے نا رضا دا چاندن. امام کیسا ہونا چاہیے ذہن سے موضوع رکھیا, بندے نا چاندن رضا دا, میں بادشاہ کراں کی. ادھا ایک نا مشیر آئی, ایک وزیر آئی, حمید بن مہران. یہ بڑا اترا آئی, اترے دا تسی مزہ نہیں لینا, یہ بڑا لانتی آئی. شیعہ قوم لانت تے بڑی خوش ہوندی. یہ بڑا لانتی آئی حمید بن مہران. انہوں آدھا میں مشورہ تینوں دینا. بادشاہ کیا دے مشورہ؟ اس آکھیا دی عزت گھٹانی ہے نا اگر تے سارے شہر چرچے نے کہ عبادت گزار ہے, بڑا عبادت گزار ہے. عبادت گزار کیویں نہ ہوئے؟ ادھے کل 2 سہولتاں کوئی نہیں. بادشاہ کیا کیڑیاں سہولتاں؟ اس کہ 2 سہولتاں اگر ادھے کل ہون تے پھر سجدہ کرے تے پھر عبادت گزار روے تے پھر پرہیزگار روے تے پھر میں مننا. 2 سہولتاں ادھے کل کوئی نہیں. ایک تے ادھے کل بادشاہی کوئی نہیں. اے بادشاہ ہوئے, ادھے کل تخت تاج ہوئے, ادھے انڈر سارا شہر ہوئے, ادھے کل اقتدار ہوئے تے پھر پرہیز کرے تے پھر پرہیزگار سریوے تے پھر عبادت گزار ہوئے تے پھر میں مننا. دوسرا اس گھر ادھے گھر رج کسے امیر خاندان دی لڑکی نہیں. ایدی شادی ہوئی ہوندی نا کسے اچھے خاندان گھر رج تے کسے امیر خاندان دی لڑکی ہوندی ادھے گھر تیو کر دی روز فرمائشاں تے پھر میں ویدہ اے حلال رزق چونکہ میں پورا کردہ. بادشاہ کیا کام ہی کوئی نہیں, کام تے دووے بڑے سوکھے نہیں. بادشاہی بھی دینے آن تے بچی دا رشتہ بھی کہ پہ سن دے ہو یار. ولی عہد بنا دینے آن, رضانو ولی عہد بنا دینے آن اور بیٹی دا رشتہ بھی دینے آن. ولی عہد مولا نو بنا دیتا تے بیٹی دا رشتہ بھی دیتا. کوٹ بھاگے دا مجمع پریا پنچایت دے لوگ چٹیاں داڑیاں لے بزرگ زندگی توڑی گزر گئی مجلساں سن دے. میرے موضوع نال جڑ جو تو میں ہر عزادار نو دعا دے کے جاواں. ایک لفظ میرے تے تساں غور کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے, جتنی میری محنت بندی ہے میرے حق وچ دعا کر دینی. میں بار بار دعا ہی منگدا پیا, داد نہیں منگدا پیا. دعا تساں دے دینی ہے تو میں راضی ہو کے ٹر جانا ہے. 2 مہینے یا 3 مہینے گزرے, سارے شہر وچ بارش نہیں ہوئی. جدو بارش نہیں نہ ہوئی تے حمید آ کے بادشاہ نو آدھا غلطی ہو گئی ہے. اس آکھے غلطی کی میں ہو گئی؟ اس آکھے جڑا بچی دا رشتہ دیتا ہے نا رضا نو, خدا ناراض ہو گیا. تے جدو خدا ناراض ہو جاندہ نا پھر بارش نہیں ہوندی. تو لہذا اللہ ناراض ہو گیا ہے, رضا دی شادی کی تھی. کئی مائیاں بڑیاں اتریاں ہوندیاں پتر دی شادی کر دیاں تے پہلے دن جدو نو پیر رکھے نا گھر آدیاں نے بسم اللہ ساڑھے گھر تے جنت دی حور آ گئی ہے. 1 مہینہ لگ دا نا, 1 مہینہ تے چوچا بھامیں سائیکل تھلے آ کے مر جاوے نا, وہ آدھی جدن دا اس پیر پایا ساڑھا تے نقصان پہ ہوگا.
یہ بھی یہ کمینگی ویکھو. اس آخیا جدوں دی رضا نو بچی دیتی ہے، رضا دی شادی کیتی ہے، خدا ناراض ہو گیا ہے اور بارش ساڈے شہر چ نہیں ہوندی پئی. اس آخیا رضا نو بلانے ہیں دربار، اس نو آنے ہیں دعا کر بارش ہووے. تو اتنا عبادت گزارے، شہر سارے شہر تیرا گواہ ہے، اتنا عبادت گزارے سارے شہر نو پتہ ہے، تو دعا کر بارش ہووے. بارش ہو گئی تے پھر بھی فائدہ ہے. آئے ہائے ہائے پیچھے رہ جاندے یار. بارش ہو گئی تے پھر بھی فائدہ ہے، تے جے نہ ہوئی پھر بھی ساڑھا فائدہ ہے. بندے آکھن گئی ایڈا عبادت گزارے دعائی قبول نہیں ہوئی. تو انہاں مولا رضا نو دربار وچ بلایا. دربار وچ بلا کے آکھیا جی اتنے عبادت گزار ہو، اتنے اللہ دے قریب ہو، اتنے اللہ دے ولی ہو، دعا کرو اللہ بارش بسائے. تو میرے مولا فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کردہ ہاں، لیکن میں دعا دربار وچ نہیں کرنی. ہائے 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 میں دربار وچ دعا کتے کرنی ہے؟ فرمایا شہر دے باہر میدان لاؤ، سارے شہر دے لوگ آ جاؤ، بادشاہ بھی آ جائے، فوجاں بھی آ جان، تخت بھی اتھے لاؤ، مسند بھی اتھے لاؤ، میں بھی آ جانا. سارا شہر اکٹھا ہو گیا، تخت لگ گیا، مسند لگ گئی، سرکار تشریف فرما، بادشاہ آ کے بیٹھ گیا، لوگ سارے جمع ہو گئے، شہر سارا اکٹھا ہے کہ رضا دعا کرنی ہے. اللہ نے بارش دینی ہے. 2-3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، بارش نہیں آئی. میرے مولا آ گئے، لوگ سارے انتظار چن. میرے مولا نے دعا دے ہاتھ چاہے اور ہاتھ چاہ کے سرکار دعا کیتی ہے. دعا سننی ہے تے اس سے سارا موضوع بند ہے. سرکار رضا بادشاہ دعا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آکھن تو بعد میرے مولا فرمایا اے میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے حق کے ولایت کو عظیم قرار دیا. آئے ہائے 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 تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے حق کے ولایت کو عظیم قرار دیا. اور پھر جو لوگ ہماری ولایت سے متمسک ہو گئے، جو لوگ ہم سے وابستہ ہو گئے، ان کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے مدد طلب کریں اور تجھ سے بخشش کا تقاضا کریں. مجھ سے مدد مانگیں، تجھ سے بخشش کا تقاضا کریں. مجھ سے مدد مانگیں، تجھ سے بخشش مانگیں نہیں، تقاضا کریں. منگنا ہو رہے، تقاضا ہو رہے. ہن سمجھو تقاضا کی ہے. منگن والے سانو روز مل دن 5 روپے دے دیو اللہ دے نام تے 10 روپے دے دیو 20 روپے دے دیو 50 روپے دے دیو. کسے نو دینے ہاں، کسے نو نہیں دیندے. کیوں؟ وہ منگن والا ہے. وہ جڑا منگن والا ہے انہوں سے آکھ سکتے ہیں نہیں دیندے. یہ منگن والے کسے بینک جا کے کیوں نہیں منگ دے؟ بینک جا کے مینیجر دے ہتھی پہ جان آکھن سانو وچ 100 روپیہ دے. اس آنے توڑا ایتھے اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں، نہ توڑی ایتھے اماؤنٹ ہے، توڑا تقاضا غلط ہے. آئے ہائے 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 میرا سلام ہے جڑے پہنچے ہو یار. تیرا تقاضا ہی غلط ہے. اے تقاضا منگن کیے جی منت ترلا درخواست. تقاضا کیے جس بندے نے اکاؤنٹ اوپن کروایا وہ بینک جا کے آکھ سکتا ہے بھئی میں 5 لاکھ دیو. بینک لے آکھن گڈی نہیں ہویا تا گڈی نال میں کی گڈی آئی ہے تو نہیں آئی، میں گڈی نو اگ لانی ہے. بھئی میں جڑا 5 لاکھ لین آیا میں ہونے ضرورت ہے جتھو مرضی دیو میں 5 لاکھ دیو. بینک لے دینا ہے بھامیں ادھارا چاہ کے دے بن او دا بندہ ہے تقاضا. جڑا منگن آیا او دا تقاضا نہیں بندہ، او تے منگن آیا منت کرنا آیا. میرے مولا فرمایا بھئی جاگنا ہر رضادار. میرے مولا فرمایا جو ہماری ولایت کو قبول کر چکے ہیں ان کا حق بنتا ہے مجھ سے مدد مانگیں، تجھ سے بخشش کا تقاضا کریں. میرے مولا فرمایا جنہ ولایت قبول کر لئیے اور معاشر والے دن اللہ نو آکھ سکتے نے سان بخش دے اسی علی اور ولی اللہ پڑھے. ہائے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ بھائی جان. سن دے آؤ لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. توڑی کیا کہنے توڑے عقیدے دے کیا کہنے. بہت شکریہ. سرکار فرمایا میرے اللہ ایسی بارش نازل کر جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہو. دعا دے ہاتھ اجے تھلے نہیں آئے تے کالے بدل چھا گئے.
گٹھاواں چھا گئیاں، ہواواں چلن لگ پئیاں، شہر دے لوگاں نسنا شروع کیتا، او بھجو منیاں اندر کرو، بھجو میری فلانی شب آئے رہے ہو، میری فلانی شب آئے رہے ہو، میرے جانور بار بجن۔ سرکار فرمایا آرام سے جاؤ، میں نے وہ بارش مانگی ہے جس میں تمہارا فائدہ ہی ہوگا، نقصان والی بارش نہیں منگی۔ پہلی بدلی آئی، میرے مولا فرمایا حوصلہ کرو، اے ساڑی نہیں، اس فلاں شہر بسنا ہے۔ دوجی بدلی آئی، میرے مولا فرمایا اس فلاں شہر بسنا ہے۔ تیسری بدلی آئی، امام کیسا ہونا چاہیے۔ تیسری بدلی آئی، میرے مولا فرمایا اس فلاں شہر بسنا ہے۔ چوتھی بدلی آئی، 9 بدلیاں آئیاں، میرے مولا 10 شہران دنا فلاں فلاں شہر اس بسنا ہے۔ جدو آخری بدلی آئی فرمایا اللہ نے یہ تمہارے لیے بھیجی ہے، اس ایتھے بسنا ہے۔ بارش ہو گئی، ہر پاسے چرچے، رضا 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 ہو گئی، ہر پاسے رضا 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 ہو گئی۔ جے جملہ سمجھ کے بولن دیا دیو، جڑے ادب دی سطر سمجھ کے دعا کر دیو، انہاں واسطے دل وچ دعا نکل دیے۔ جملہ سمجھ کے میرے حق وچ دعا کر دینا، آخری حلالی تک سر چانا۔ سارے شہر وچ، ہر گھر وچ ایک ہی صدا آئی، ہر زبان تے ایک ہی کلمہ آئی۔ لوگ آدھیاں اے ایسا رضا ہے، اے او دی رضا ہے، او اے دی رضا ہے، ہائے 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 ہائے، اے او دی رضا ہے، او اے دی رضا ہے۔ تو اڈی کیا بات ہے، بہت مہربانی۔ اے او دی رضا ہے، او اے دی رضا ہے۔ حمید آیا دربار وچ، مامون نوں فل غصہ چڑھیا، اس کہ تم ان کسے پاسے جو گا نہیں چھڑیا، ہر پاسے رضا رضا ہون لگ پئی ہے، ہون کی کرنا ہی۔ اس کہ رضا نو پھر بلاؤ دربار وچ۔ کئی بندیاں نو ہتھی پین دا بڑا شوق ہوندا تے پھر مار کھاندن، تے کئی ایڈے نکرمے ہوندن مار بھی کھاندن، نال آندن ہور مار۔ یہ بھی کوئی ایسے قسم دا ہی۔ اس آکھیا پھر بلاؤ مولا نو دربار وچ۔ اس آکھیا اگے تھوڑی ہو گئی ہے، پھر بلائیے۔ اس آکھیا پھر بلا۔ ہن میرے مائنڈ وچ ایک ایسا آئیڈیا آیا ہے کہ ہن اسی کامیاب ہوواں گے، ہن رضا دی عزت گھٹ جائے گی۔ اس آکھیا اچھا، شہر سارا سج گیا، تخت سج گیا، مسند لگ گئی، میرے مولا آ گئے، میرے مولا مسند تے آ کے بہ گئے۔ ہن ایدی چالاکی ویکھو، چالاکی ویکھیا تے اے رضا، سارے شہر میں چرچے ہیں کہ تیری دعا سے بارش ہوئی، کیا تیرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے تیری دعا سے بارش نازل کی؟ میرے مولا فرمایا اے تے کرم یو دی ذات دا، میرے منہ چوں نکلے الفاظ موڑ دا ہی نہیں۔ ایسا کیا اگر تیرے ہی کہنے جاگنا بھائی، اگر تیرے ہی کہنے سے بارش نازل ہوئی ہے، اے تے دربار اس کلین ہن کلین دے اتے شیران دی تصویر آئی، بکواس کر کے آدھے اگر تو ہی حق کا امام ہے، تیرے ہی کہنے سے بارش ہوئی ہے، تو شیروں سے کہے مجھے کھا جائیں۔ شیروں نہیں 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 نہیں، وہی ہاتھ اتھے رکھی، جملہ وصول کری، شیروں سے کہے مجھے کھا جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، سیدہ اتنا سفر کر کے تیری محبت واسطے آیا، ایک ہاتھ بھی تھلے رہ گیا تے دکھ لے کے جیسا، میرے مولا مصلی نہیں بچھایا، میرے مولا دعا دے ہاتھ نہیں جائے، میرے مولا شیرہ لے پاس سے ویک کے فرمایا دیکھ کیا رہے ہو، اوہ ہوئے 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 کھا جاؤ، دیکھ کیا رہے ہو، کھا جاؤ۔ شیر نکلے تصویر چو انج کھا گئے جی میں بچے ٹافی کھاندن، ایک قطرہ بھی خون دا تھلے نہیں ڈگیا، مامون کمبل لگ گیا۔ رضا یہ تو نے کیا کیا؟ میرے امام فرمایا کہیں تو تمہیں بھی کھا جائیں، کہوں تو تمہیں بھی۔ او بے ہوش ہو گیا، 3-4 گھنٹے بعد ہوش آئی، بندے آ کے تلیاں چلیاں ملیاں، جدو سپاہیاں تلیاں ملیاں ہوش آئی تے اے دے منہ چو الفاظ نکلے آہستہ آہستہ بول کیا دے میں مانتا ہوں اللہ نے تمہیں ہی حق کا ولی بنایا ہے، ہائے 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 ہائے، میں مانتا ہوں اللہ نے تمہیں ہی حق کا ولی بنایا ہے۔ میرے امام مسکرا کے فرمایا سارا زمانہ جان لے اللہ نے ہر مخلوق پر ہماری اطاعت واجب کی ہے، بس یہ آدم کے کچھ نالائق بچے ہیں جو ہماری ولایت کا انکار کرتے ہیں۔
تواڈی کیا بات ہے، تواڈی کیا بات ہے۔ سیدہ سلامت رکھن، تواڈے عقیدے سلامت رہن۔ اس ولایت نو بچاندے بچاندے علی دیاں دھیاں دا کچھ نہیں بچیا۔ اس ولایت دے پیچھے رول گئیاں علی دیاں دھیاں۔ میری مجلس دا موضوع ایک بیوہ ماں دی حسرت ہے جڑی میں پڑھنی ہے، کیونکہ شہزادے امیر قاسم دی گٹھڑی میں بانیاں دسے برآمد ہونی ہے۔ مسند تشریف فرما اللہ دے نبی جبرائیل آیا پیغام لے کے، آکھیا دے اللہ بیا دے نبی جو تم پھالا فائدہ ہے، تو جو تم بیٹی دی شادی ہو جاوے وہ اپنا پیکا گھر چھڑ کے اپنے شوہر دے گھر آ جاندی ہے، پھر اودیاں حسرتاں، پھر اودیاں امیداں، پھر اودے ناز، اودیاں خواہشاں ساریاں اپنے شوہر دے نال جڑ جاندیاں، پھر اودے واسطے کل کائنات اودہ شوہر ہی ہوندا، کوٹ بھاگے دا مجمع، قبولیت دے ٹائم، حسین دے دکھاں تے بے کے روندے پیاں، دعا منگی کرو کسے شریف دا پتر اجڑ جائے، کسے دی دھی نہ اجڑے۔ پتر دا اجڑنا برداشت ہو جاندہ ہے، کسے دی دھی اجڑ جاوے تے دھی دا دکھ ایسا ہے کہ یہ برداشت نہیں ہوندہ۔ اللہ نہ کرے کسے دی دھی بیوہ ہو جاوے تے او دا ایک پتر ہوئے 3-4 سال دا، تو پھر او دیاں حسرتاں، او دیاں امیداں، او دیاں خواہشاں ساریاں اس پتر نل جڑ جانی ہیں۔ 3 اپریل دی مجلس اس ملنگ دی پڑھیں گے انشاءاللہ، بشرط زندگی حاضر ہوواں گے، راضی ہیں؟ سیدہ سلامت رکھن۔ پھر او دیاں حسرتاں، او دیاں خواہشاں جڑ جاندیاں اس پتر دے نال، کیونکہ شوہر تے ٹر جاندہ، پھر وہ جڑا 3-4 سال دا پتر ہوندہ ہے نا، پھر وہ دیاں ساریاں امیداں اس نال ٹر جاندیاں، پھر وہ ہر روز ایک کی گل سوچ دیئے یہ جوان ہوئے گا تو میرا آسرا بنے گا، یہ جوان ہوئے گا تو میرا سہارا بنے گا۔ پھر وہ پتر نو زمانے تو بچا بچا کے رکھ دیئے، بد نظران تو چھپا چھپا کے رکھ دیئے، کیونکہ او دا کل ترکا، او دی کل کائنات او دا پتر ہی ہوندہ ہے۔ میں کائنات قربان کرا قاسم دی ماں تیرے حوصلے تو، جدے کل ترکا ہی کو قاسمی ہائی تے سامنے کھڑا کر کے آدھیے راضی میں تاں ہونا ہے جدو تیری لاش خیمے آ جاوے۔ جنہ سمجھ کے ہائے کی تھی ہے سیدہ توڑی ہائے قبول فرماوے، او میں صدقے ہو جمع جندی کل کائنات قاسمی ہے، تے پھر پیارا تھوڑا جے آئی، پیارا اتنا کہ امیر مشہور ہو گیا، مزاج ہی ایسا امیرانہ آئی، پتر بھی حسن سفید ہو گئے، حسن دا تھوڑا امیرانہ مزاج آئی، جیسی پوشاک میرے مولا حسن نے پائیے، بڑے بڑے بادشاہ بھی ترس دے ہن جو ایسا لباس اسی پائیے، اور پھر پتر ایسا نفیس مزاج، علماء دن قاسم اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاندہ جب تک ماں لکمے توڑ توڑ کے نہیں دینی۔ 13 سالان دا ہو گیا ہے تو ماں آپ لکمے توڑ کے دین دیئے تو شہزادہ کھاندہ ہے، وہ کتنا ایک پیارا ہوئے گا، وہ کتنا ایک قریب ہوئے گا ماں دے، وہ کتنا ایک ماں نو پیارا ہوئے گا، تو ماں دا حوصلہ ویک، ماں پہ یادیے قاسم
راضی میں تاں ہونا ہے مینوں بیبیاں دسن تیری لاش خیمے آ گئی ہے. میں آج 8واں دن توڑے درمیان پڑھ دیاں تسی میرے مزاج تو واقف ہو چکے ہو کہ میں اگلا وین اتنی دیر تک نہیں کردہ جب تک پہلا سمجھا نہ لما. پہلا وین میں تن سمجھا لیا ہے. ان میرے تے سوال کرو جے ماں ہی اتنے حوصلے علی آئی تے پتر کیڑا جواب دیتا ہے؟ پتر بھی تے حسن دے. ماں آکھے میں تاں راضی ہونا ہے تیری لاش آوے تے پتر کی آکھ رہا ہے. پتر آدھے اماں میرا وعدہ ہویا جدوں اکبر دی لاش آئے گی نا اکبر دی ماں اکبر دے سیران دی کھلو کے روئے گی. جدوں اصغر دی لاش آئے گی اصغر دی ماں اصغر دے سیران دی کھلو کے روئے گی. ہے کوئی عباس دا نوکر جڑا سینے تے ہاتھ رکھ دا ہوئے اس ویلے قاسم تڑپ کے آدھا ہے اماں اکبر دی لاش آئے گی تے اکبر دی ماں اکبر دے سیران دی کھلو کے وال کھولے گی. اصغر دی لاش آئے گی تے اصغر دی ماں اصغر دے سیران دی کھلو کے روئے گی. اماں میرا وعدہ ہو گیا جدوں میری لاش خیمے ہونی ہے نا اماں تینوں پتہ ہی نہیں لگنا میرے پتر دی سیران دی کیڑی ہے. سبحان اللہ سیدہ توڑی ہائے قبول فرماون تینوں پتہ ہی نہیں لگنا میرے پتر دی پران دی کیڑی ہے. اماں میں اس رنگ چونا ہے اماں میری لاش اس رنگ چونی ہے. اماں تینوں پتہ ہی نہیں لگنا میرے پتر دی سیران دی کیڑی ہے پران دی کیڑی ہے. بی بی آدھی شاباش سچ پوچھیں تے 13 سال تینوں پالے یا اج دے دن واسطے 13 سال میں تینوں پال دی رہی ہاں آج دے دن واسطے. قاسم میں سیدزادی نہیں قاسم میں سیدزادی نہیں قاسم اے تے لج پالیے علی دیاں دھیاں دی جڑیاں میں نو بہن آدیاں نے. میں سیدزادی نہیں مگر میں نو زہرا دے سامنے شرمندہ نہ کریں. 13 سال تینوں پالی ہے اس وجہ تو ہے میں سیدہ دے سامنے سرخرو ہو جاؤں. اماں میرا وعدہ ہو گیا اماں میں مکمل تیار ہاں اماں میں جاواں. فرمایا تو جات میں دعا کر دیاں. ماں مصلہ بچھایا تے دعا دے ہاتھ چاہ کے پیا دیئے میرے اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول کری. میرے اللہ میرے قاسم دی قربانی قبول کری. میرے اللہ میں 13 سال بعد نظرہ تو بچا کے پالے ہے قربانی قبول کری. ادھے قاسم جدوں حسین دے خیمے آئین تے دروازے چاہ کے کھڑ گئے تے علماء 10 دن قاسم کھڑے کے سنداز نل اڈیاں چاہ کے جنہاں نے سمجھ آئیے تو اڈی آئے نکلیے. اڈیاں چاہ کے کیوں کھڑے ہوئے کہ چاچے نو پتہ لگے میں جوان ہاں میں جنگ کر سکتا میں لڑ سکتا. میں نو چاچا اے نہ آکھے تو اجے 13 سالان دا ہے تو اجے چھوٹا ہے. اڈیاں چاہ کے کھڑے ہو گئے چاچا میں اجازت دے ہو میں میدان جانا ہے. حسین آدن تن کیویں ٹوراں تو میرے حسن دی نشانی ہے. قاسم جا واپس ٹر جا. قاسم واپس آئے جدو خیمے چاہے تے گے ماں مصلہ بچھا کے دعاں بھی منگ دیا میرے اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول کری. میرے اللہ میرے قاسم دی قربانی قبول کری. ماں دعا بھی منگ دی ہائی. قاسم پچھوں آواز دیتی ہے اماں. جدو لفظ اماں میری سین دے کنہ تے آیا ہے سمجھ کے ہائے کرے عزادار جڑے مولا حسین دے نوکر بیٹھے ہو بے بس ہائے نکلا سی. جدو آکھے نا اماں ماں دا لفظ جدو کنہ تے آیا ہے دعا دے ہاتھ تھلے کر کے آدھی ہے اجے جینا ہے. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ مولا توڑی ہائے قبول فرماوے. او حسین دے دکھاں دے ہائے کرنا لیو اجے جینا ہے. قاسم سجیوں آیا ہے تے ماں کھبے منہ کیتا ہے. قاسم کھبیوں آیا ہے ماں سجے منہ کیتا ہے. 2 قدم پچھے ہٹ کے آتا ہے میرے اللہ شاللہ یتیم ہی کوئی نہ ہوگے. تو سا میری زبانی سن کے ہائی کیتی ہے کنہاں دے آنسو نکل آئے.
جدوں قاسم آکھیا نا میرے اللہ شالا یتیم کوئی نہ ہوئے، ماں دا دل تڑپ گیا۔ تو ان پتہ ہے جس بچے دے سر تے باپ دا سایہ نہ ہوئے انہوں آکھیے نا تو یتیم ہے، او دی ماں برداشت نہیں کر دی۔ جڑا یتیم نہیں میں او دی گل نہیں کردا پیا، جس بچے دے سر تے باپ دا سایہ نہیں انہوں بھی آکھیے نا تو یتیم ہے، تے او دی ماں لڑ پوندی او دی کیوں یتیم آکھیے میں یہ دے سر تے نہیں، جب تک میں یہ دے سر تے ہاں میرے سامنے یتیم نہ آکھو، جب تک میں زندہ انہوں یتیم نہ آکھو۔ جدوں قاسم آکھیا نا میرے اللہ شالا یتیم کوئی نہ ہوئے، عزادارو حسین تو مسلح چھٹ گیا ہے، پتر نو ہاں نہ لا کے منہ چوم کے آدھی ہے قاسم تینو کیسا کھیا ہے تو یتیم ہے؟ قاسم میں تیرے سر تے نہیں آدھے ماں کے کراں اتھے تسی ناراض ہوں دے ہو، اتھے جامعہ تے چاچا اجازت نہیں دیں دے، فرمیندن آ میرے نال میں اجازت لے دے ماں۔ تو حسین قاسم نو لے کے ٹر پہ، جنہوں حسین دے خیمے چاہے حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حسین فرمایا تسی کیوں تکلیف کیتی ہے؟ میں اپنی ماں جتنی عزت توڑی کرنا، میں اپنی ماں جتنا احترام توڑا کرنا، تسی حکم دیں دیتے میں آپ چل کے آ جاندہ۔ تو حسین قاسم دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین شریفہ نو گرزہ ٹور کے لے آنیا، کائنات قربان کر دے ماں، ایک باری سینے تے ہاتھ مار کے آ قاسم دی ماں تیری غرض تو میں کائنات قربان کر دے ماں، غرض کی ہے کہ میرے پتر نو موت علیہ پاسے ٹور، بی بی آدھیے غرضاں لے ہوندیاں۔ حسین فرماندن عباس کرسی لے آ، بی بی آدھیے میں کرسیاں دے بہن نہیں آئی، میں تیری منت کرنا ہی ہے، میرے یتیم نو میدان بھیج۔ جدوں آکھیا نا یتیم نو میدان بھیج، حسین دی چیخ نکل گئی ہے، فرماندن فضا جیڑی جیڑی بی بی اکبر دی لاش تے وین پہ کر دیئے، جا بی بی انو آکھ اکبر دے وین بس کرو، ہن میرے یتیم دی تیاری کرو۔ کوڑ بھاگیا لیا جڑیاں اکبر نو راج نہیں رونیاں، ہائے قاسم دے وین بلند ہو گئے، بی بیاں اکٹھیاں ہو گئیاں، قاسم نو تیار کیتا۔ او میں صدقے ہو جاما، عباس کھوڑا لے کے آئے، قاسم نو چاہ کے زین تے بچھایا، پیر رکاباں تک نن پہنچ دے، اشارہ سمجھے آئے، پیر رکاباں تک نن پہنچ دے، 13 سالان دا ہائی حسن دا چند۔ تو جناب عباس نے اور رکاباں دی جڑی رسی ہے نا او دے نال پیران نو گن دے دیتی، پیران دے نال رکاباں دی گن دے دیتی، اور فرمایا قاسم گھبرانا نہیں، میری دعاواں تیرے نال نے، تیرے چاچے حسین دیاں دعاواں تیرے نال نے، علی دیاں نوماں تے دیاں دیاں دعاواں تیرے نال نے۔ قاسم میدان جامی تے میں کھڑا اس ٹبے تے، جیڑا تیرے مقابلے چاہوے نا میں اس 9 لکھ دی رگ رگ تو واقف ہاں، ارمان اس گل لے مینو حملے دی اجازت جو نہیں پی لگ دی، اس 9 لکھ نو میں جاننا ہے کتنے پانی چے، جدوں میں آکھاں ادوں حملہ کریں تے جمیں میں آکھاں اونج حملہ کریں، تے جدوں حملہ کریں یہ سوچ کے حملہ کریں کہ اس 9 لکھ کچھ کتے او بھی آئے ہوئے جنہ تیرے پیو دے جنازے تیر مارے ہیں، اس جذبے دے نال حملہ کریں تے میری دعا تیرے نال ہے۔ قاسم میدان ہی چاہے عباس ٹبے تے حسین ٹبے دی گیڑ نال، علی دیاں نومہ دیاں درد آ کے کھڑ گئیاں، قاسم دی ماں درد آ کے کھڑ گئی۔ ارزق ملون بڑا وڈا لانتی ہے، یہ بڑا بہادر ہے، تاریخہ دیئے 4000 لوگاں نال کلا لڑدا ہے۔ جدو اس ویکھیا تے آدھا اے بچہ جڑا میدان وچ حسین ٹورے ہے میں بھولدا نہیں تے اے حسن دا یتیم ہے، ایک کہا مار کے ہسے ہے تے ہس کے آدھا ہے حسین 13 سالان دا بچہ جنگ واسطے ٹورے ہے، اے دے واسطے میرا چھوٹا پتر ہی کافی ہے۔ اس اپنے چھوٹے پتر نو میدان وچ بھیجیا، چاچا کے کراں؟ عباس فرمایا سجے پاسے زین تے زور دے کے تلوار دا وار کر۔ قاسم نے وار کیتا، اس ملعون نو واصل جہنم کیتا۔ پھر ارزق نے وڈے پتر نو بھیجیا، چاچا کے کراں؟ عباس طریقہ دسیا، قاسم نے واصل جہنم کیتا۔ عزادارو پھر اس 2 پتر جڑے بچ گئے انہوں اکٹھے ٹورے، جدوں اکٹھے ٹورے چاچا کے کراں؟ عباس فرمایا انہاں دوہاں نو آوندیاں نو نا تلواراں چھڑ دے، دوہاں ہتھاں وچ نیزے چالے،
تے انہاں دوانوں آنیانوں نیزے دیاں نوکاں دے چالا قاسم نے جدوں انجے چاہے ماما خوش ہو گئیاں بھینا خوش ہو گئیاں عباس خوش ہو گئے تے ماں دا وین آیا جے میں حملہ کی تئی کسے بد نظرے دی نظر نہ لگ جائے جو میرا لال ایڈا سونا حملہ کی تئی جتنا بے غیرت پیو ہوئے پترہ نو مرندہ نہیں بیک سکدا جدوں چارے پتر وصل جہنم ہوئے تے اے ملون آپ اٹھیا اس لوہے دا گرز چاہیا ہے گھمایا ہے ہوائے تے میدان چترے ہے جدوں میدان لتھائے تے جڑے ہائے کر سکدے ہو ہن عباس تو ٹبا چھوٹ گیا حسین دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدھے ماں دی عزت دا واسطہ ہی میں نو ایک حملے دی اجازت دے میں پوچھاں انہا اکبر نو برچھی کی میں ماری آئی حسین فرماندن عباس پریشان نہ ہو بتریجے دی جنگ ویک ٹبے تے چلا جا عباس ٹبے تے آئے ارزق سامنے آیا قاسم مڑ کے ڈٹھا قاسم آدھے چاچا ہون کے کراں فرمایا گھوڑے دی زینچ کھڑا ہو جا سجے پاسے زور دے کے وار کر ازادارو جدوں قاسم نے وار کیتا ہے لوہے تے لوہا لگ گئے کڑکار مچے آئے دھوڑا اٹھیں کوڑ بھاگیا لے آؤں جدہ دھوڑا اٹھیں دھوڑا دے ویچ قاسم نظر نہیں آیا جنہ قاسم نظر نہیں آیا عباس حقل مار گیا دنے قاسم لال داد علی علی طاقت لا ازادارو جڑے والے دھوڑاں بیٹھی ہیں قاسم زین تے ہاں ارزق زمین تے ہاں ماں دا وین آیا جی میں لڑدا ودائیں آج تیرا بابائی ہویا ہائے کرنا یار ماں دا وین آیا جی میں حملہ کیتا ہے آج تیرا بابائی ہویا یا سیدہ یا زہرا ہر ماتمین دے آکے چانسوئے اوکھیاں وینا تے آگے ازادارو کوشش کرے آئے تیاری کر دیا بھی ہے میں گٹھڑی برآمد کروانی ہے لمبی منزل مصائب دی میرا دل ہے میں دو وین ماتمیاں تک پہنچاواں میں کنجوسی نہیں کرنی ہے ہر ماتمی کوشش کرے عبادت کر لوے اے راتاں انتظار کر دی محتاج نہیں ہر بندے دی اندر محرم ہے ہر بندے دے اندر قبر حسین ہے جے تجا کر سن کے رونا ہے تیرے مقدر دی بات ہے پسرے ساتھ آدھائی کتنی دے تی مرین راسو 15,000 بغیرت اکٹھے حملہ کرو ہن 15,000 فوجی میدان چلتے نا اے قاسم نے موڑ کے ڈٹھا ہے آدھے چاچا ہن کے کراں عباس کنڈ کر کے آدھے نے ہن اللہ دے حوالے کرلانا یار ساڑھا کرلانا ہی پسند علی دیاں تھیاں نو غازی آدھے ہونے اللہ دے حوالے 15,000 جی میں حملہ کیتا ہے قاسم نے ایڈی سونی جنگ کیتی ہے منالا جڑے ماتمیوں سار چاہو میں قاسم دا لہن سناوا ایک کمینے نے گورز ماریا ہے اوہ جوانا گورز قاسم دے سارے چل گئے ہن قاسم تو زین چھوٹ گئی ہے خیام دے پاسے وے کے آدھائے او یتیم نواز او یتیم سمجھ کے تے ایک منت یتیم آتم کرو نا یار او یتیم نواز او یتیم سمجھ کے ایک منت یتیم متے لائے ونجرو کے آدھے تھے نواس تے سونے ہے وہ اکبر دا پامالی تو بچوا ونج میرے آلے پاسے ویکھیا ہے میں ایک اشارہ کرنا ہے قاسم رو کے آدھا ہے میرے پھاس گئے پیر
یا حسین او میرے پھس گئے پیر رکاباں وچ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ نوکرم بابا نوکرم بابا جی میرا چنویر جی میرا چنویر سن لیا عزادارو میں وین کرنے نو آواز تھوڑا کھولے ہے آواز تھوڑا کھولے ہے دو وین جنہ وینہ واسطے محنت کیتی ہے عزادارو حسین آدن میں بڑی کوشش کیتی ہے بڑی کوشش کیتی ہے میں پہنچا مگر میدان چامن تو پہلے گھوڑے بھاج گئے قاسم نظر نہیں آیا حسین میدان چائن وہین کر کے آدھن کے چلتائیں او میری دھید امان سیدہ دے کے چلتائیں او میں نو دسدہ کچھ نہیں ہائے کر دیا وے عزادارو سجوں آواز آئیے چاچا میں تھے ہاں کھبے آواز آئیے چاچا میں تھے ہاں سامنے آواز آئیے میں تھا پچھوں آواز آئیے میں تھا حسین ابال آئیے گرم ریت بچھائیے کوئی ٹکڑا کی تھاؤں چایا ہے کوئی ٹکڑا کی تھاؤں چایا ہے اجکار کے حسین گٹھڑی بنائیے سینے نال لائیے حسین سار سٹ کے تر بھی آئے اگلا وین میں سمجھا کے کرنا ہے اگلا وین میں سمجھا کے کرنا ہے جیڑا شہید جنگ کر دائی ماں دروازے تے کھلو کے وہ دی آئی تے دعا کر دی آئی میرا پتر شہید ہوئے قاسم دی ماں دروازے تے کھلو کے وہ دی بھئی آئی وہ کیا دیا ہیں فضا حسین لاش تے کوئی نہیں چاہی فضا دیئے لگدہ تین جے میں خالی پیا ہوندہ ہے سار ساڑھ کے ٹور پئیے بیبیاں دیئے قاسم دی ماں کن ویلیے فضا نو آدھیے انہا نو آکھ آج دے بعد میں نو کوئی قاسم دی ماں نہ سڑے آدھی اللہ مان کر آدھیے میرے قاسم وفا نہیں کی تھی جڑے ویلے حسین آئے نا حسین آدھن تیرے قاسم ڈھیر وفا کی تھی آدھیے جے وفا کی تھی اکبر 18 سالان دا ہائی میرا قاسم 13 سالان دا ہائی اکبر نو لے آیا ہے میرا قاسم کے تھے عزادارو ماں دے سامنے گٹھڑی رکھی سیدہ دائیو تیرا قاسم ہے آدھی مولا دفنائے ہوا سید رو کے آدھائے جے دفن دے قابل ہائے لاش ہوندی او اوندہ بانوے میں مادام سیدہ دائے جے دفن دے قابل او جے دفن دے قابل ہائے لاش ہوندی اوندہ بانوے میں دفنائے میں نو کوئی حصہ انج حسین لے قاسم نو چایا ہے انج سینے نہ لایا ہے سارے ماتمی جواب دیو لاشاں انج چمینین ایک باری سینے تے ہاتھ مارو آنکھوں قاسم دی ماں تیرا اپنا مقدر ہے جڑے والے ماں دے سامنے گچھڑی آئیے حوصلے دنال سن دیا ہویا ہے جڑا ماں دے سامنے گچھڑی آئیے ماں نے گچھڑی کھولیے جڑا قاسم آئیو تقسیم ہو گیا ہے ایک ٹکڑا چین دیئے آدھیے بھی نہیں ہے دوسرا ٹکڑا چین دیئے آدھیے بھی نہیں ہے اب فضا دیئے کیا کرنی ہے موت ماتم کر کے آدھیے بیٹھی برگ گلیں دیاں شیر دے ماتم رو کے آدھیے بیٹھی برگ گلیں دیاں ہائے چہرے دے موہ پتر دا چم دی ہامی او پر نہیں لبدا تسی لے گیا ہو
سید گچھڑی لے کے آئے نا اے نہ دے اندر دا دل درد آئی اے یتیم دا کفنے او کفنے جڑا ٹر دے ویلے ماں پوایا چلو میں تو انو بزرگان دا وینڈ سناوا پڑھا نہیں ماتمی آنکھوں تے اچھا میں نوکرہ حسین آدن فضا جا میری دھینو آنکھ وارس دی لاش تے وین کرے فضا نوا دیئے میرے بابے کو پوچھ میں اگے کدی لاشاں تے وین کیتے نا جے میرے وین سننے نہیں میرے بابے نو آنکھ خیام تو بیٹھ اڑ جا عزدار حسین باخر آئے بنری آئیے وارس دی لاش تے سر تو چادر لہا کے سگلا موتا بدے میری سین نے وال کھولے وین کر کے آدھیے اٹھی جاگوے سیریاں والے کیویں لٹھائیں خبر سناوے اٹھی جاگوے سیریاں والے یا حسین اللہ ماتمیاں نو کرلاندہ ویکھو آ زہرا اپنے ماتمیاں نو کرلاندہ ویکھ نوکراں ہر ماتمی زدار دا وین میں سمجھا کے کرنا چالنا میری مجلس ایسے لوگ بھی ہو سن جنہ دی شادی نو 20 سال گزر گئے نا 30 سال گزر گئے نا آج بھی انہاں دے گھر جا کے ویکھو سیرے پہ ہو سن گانے پہ ہو سن بندے سیرے سنبھال کے رکھ دینا بندے گانے سنبھال کے رکھ دینا میری سہین وال کھول کے آدھیے تیرے سہرے ریت چرا لگے ماتم کرنا یار او تیرے گانے ریت چرا لگے نا توڑے گانا واپس لاوے کرلال ہے کرلال ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں نوکرہ بابا بہ جاؤ اگلا وین انہیں ماتمیاں برداشت ہی نہیں کرنا بنری وین کریں دی آئیے قاسم جواب نہیں دیتا ہن ایو جے وین کیتا ہے بنرے دے ٹکڑے تڑپ گئے مگر وین تو پہلے جڑے ماتمی ہو میں نو ہتھاں دی زیارت کرواؤ میں آپ ماتمیاں ہر ماتمی تے واجب ہے گچھڑی دا استقبال بھی کرے سی ہے سار تے ماتم بھی کرے سی ہے جنہ اٹھی کے ماتم کرنا ہے پچھے 2 راتاں دا مہمان ہے زینب دا ویر عزادارو منظر کہڑا بنی ہے بی بی آدھی ہے بول نہ بول تیری مرضی دی گل ہے تیرے تے میرے چ فرق ہی بڑا ہے قاسم آدھا ہے کوئی فرق نہیں تو میرے چاچے دی تھی میں تیرے چاچے دا پوتر تیرا میرا خون ایک ہے تیرا میرا شجرہ ایک ہے بی بی آدھی ہے گل بھی ٹھیک ہے مگر بات دی فرق ہے قاسم آدھا ہے کیڑا فرق ہے رو کے آدھی ہے اور تو امیر دے پتر امیر دا ہے تینو ملن غریب دی تھی ماتم کرو اور تو امیر دے پتر امیر دا ہے اچھا پھر ماتم کرو رو کے آدھی فرق سن لے او تو امیر تے پتر امیر دا سارے ماتم کرو او تو امیر تے پتر امیر دا ہے تینو ملن غریب دی تھی آئیے او میرے پہ کے ساورے مارے امام حسن دی تینے بیڑ کی دا او وین ماتمیاں برداشت نہیں کرنا بھائی یاد آئے او وین سنا جڑا اگلا وین ہے بی بی آدھی دست صحیح تیرے بعد میں وننا کنجے اور جڑے حسین دے نو کرو سیر دے ماتم کرے آئے قاسم دے ٹکڑے تڑپے نا رو کے آتا ہے او تے وننا ہے ویچ بازاران دے جاٹے صبر سیر دے ماتم
قسم او تے ونجنا ہے وچ بازاراں دے جٹ صبر دے نال نبھا چھوڑے او جڈا پتھر لگن